نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، خوب سے خوب نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت دینے اور خوب سے خوب علم دین حاصل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور مرتے وقت ہمیں ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ پروردگار ہم سب کی ساری پریشانیاں تکالیف کو دور فرمائے، آمین جے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ اعمال کا جو اس سے سلسلہ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن سوائے 3 اعمال کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن صرف 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو اس سے جڑے رہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ یعنی ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی ان اعمالوں کا جو ایک ثواب ہے وہ اسے ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 اعمال ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ ہے جو وہ اپنے لیے بناتا ہے، کہ جو کسی مسجد میں کچھ بنا دیتا ہے، کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کسی مدرسے میں وہ ڈیک سے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری کروا دیتا ہے، یا کسی بھی علم حاصل کرنے میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، یا وہ علم جس سے نفع پہنچتا رہے، یعنی ایسا علم کہ جو اس نے دوسروں کو پہنچایا ہو اور وہ علم آگے بڑھتا چلا جا رہا ہو، ایک کے بعد ایک وہ لوگ اسے حاصل کر رہے ہوں اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور تیسرا وہ عمل کہ وہ بچہ جو اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، یعنی اپنی اولاد میں سے، اس میں یہاں کوئی اولاد کی قید تو نہیں ہے، لیکن ایسا بچہ جو اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، غالباً وہ اولاد میں سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی یتیم بچے کو وہ پالے اور پھر وہ اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ بہرحال یہاں بچے کا ذکر ہے کہ ایسا بچہ جو اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، تو اپنی اولادوں کو ایسی تعلیم دیجئے کہ وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے، صدقہ جاریہ بنے، اور آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد دعائے خیر کرتے رہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد سب چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، ہمارا تعلق ہر چیز سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، تو ان پہ غور کریے گا، ان کو کوشش کریے گا، انہی پہ کام کریں، تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے وہ جو ہمارے ثواب کا اور اعمال کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ آخر تک کا قیامت جاری رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے طلاق اور نکاح کورس میں محرمات کا بیان ہم جانیں گے۔ محرمات جو حرام کی گئی ہیں انہیں کہتے ہیں، یعنی کہ جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اب وہ کیوں جائز نہیں ہے، انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم ان کی تفصیل جانیں گے۔ تو وہ 7 قسم کی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ نکاح ناجائز و حرام ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا تو نسب ہے۔ نسب یعنی رشتہ داری جو ہوتی ہے، تو اس میں بھی 7 طرح کی جو ہیں وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ وہ 7 اقسام کون کون سی ہے جن سے نکاح جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ نمبر 1 نسب، نمبر 2 مساہرت۔ اب مساہرت کسے کہتے ہیں تو اسے بھی انشاءاللہ تفصیل سے جانیں گے، لیکن مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتے۔ سسرالی رشتے میں کون کون سے لوگ ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہے، یہ جانیں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 3 عدد، یعنی عدد سے مراد ہے تعداد، یعنی کتنی تعداد میں نکاح کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی تفصیل جانیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4 ہے رضاعت۔ رضاعت تو آپ کو جانتی ہی ہیں کہ رضائی بہن بھائی جو ہوتے ہیں، تو پھر ان کی
ہم دودھ پینے کی جو ایک مدت ہے وہ بھی انشاءاللہ جانیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے ملک، یعنی کہ عورت کے ملک میں اگر غلام ہے تو پھر وہ غلام سے نکاح جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہے تعلق بحق غیر۔ تعلق بحق غیر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح، یا ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے جو ہے نکاح کس طرح سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے کفر و شرک۔ اب کفر و شرک بھی ایسی علامت ہے یا کہہ لیں یا ایسی قسم ہے کہ جس کی بنا پر کیا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں تو وہ اکثر جو ہندو ہیں ان سے بھی نکاح کر لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں تو ان کا نکاح نہیں ہوتا، اور پھر وہ اس ضمن میں پھر زنا وغیرہ ان کا جاری رہتا ہے۔ تو آئیے ان کی تفاسیر جو ہے وہ جان لیتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے۔ نسب سے مراد اس قسم میں 7 عورتیں ہیں، ایسی ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہے ماں، اس میں تمام مائیں شامل ہیں، دادی، نانی، پردادی، نانی اور 2 تمام، ٹھیک ہے، تو ان سے نکاح نہیں جائز۔ نمبر 2 ہے بیٹی۔ اب بیٹی میں بھی ہر طرح کی بیٹی شامل ہے، یعنی کہ ایک ہوتی ہے سوتیلی ماں کی بیٹی اور ایک ہوتی ہے سوتیلی باپ کی بیٹی، پھر ہوتی ہے پوتی وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی بیٹی کے زمرے میں آئیں گی۔ تمام بیٹیوں سے نکاح جائز نہیں۔ پھر نمبر 3 ہے بہن۔ بہن بھی ہر طرح کی جائز نہیں ہے، جیسے سوتیلی ماں کی بیٹی بھی بہن ہے، سوتیلے باپ کی بیٹی بھی بہن ہے، تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے پھوپھی۔ پھوپھی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ پھر نمبر 5 ہے خالہ۔ نمبر 6 ہے بھتیجی۔ نمبر 7 ہے بھانجی۔ تو یہ 7 طرح کی جو عورتیں ہیں نا، ان سے کسی بھی صورت میں نکاح جائز نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں مساہرت میں۔ مساہرت سسرالی رشتے سے میں نے آپ کو بتایا، تو ایسی عورت کی بیٹیاں کہ جس سے بعد نکاح خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ شادی شدہ کوئی عورت ہوتی ہے تو اس کی دوسرا نکاح ہو جاتا ہے، تو ایسے مرد سے اس عورت کی بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کب نہیں ہو سکتا؟ کہ جب وہ اس سے کوئی اور رشتہ بھی نہ ہو، یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ اس سے کوئی اور رشتہ بیچ میں نہ ہو، لیکن اس نے نکاح کر لیا ایک عورت سے کہ جس کی ایک بیٹی تھی، پھر اس نکاح کرنے کے بعد نکاح میں خلوت صحیحہ بھی ہو چکی ہے۔ خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ ایسا موقع ملنا کہ جس میں آپ میاں بیوی کے تعلق قائم ہو جائیں، ضروری نہیں کہ تعلق قائم ہی ہو، ایسا موقع بھی مل گیا ان کو، خلوت صحیحہ مل گئی، اکیلے میں ہیں تو ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس لڑکی سے نکاح وہ شخص جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ جیسے مرد نے ایسی عورت سے نکاح کیا کہ جس کی بیٹیاں ہوں اور بیوی سے تعلق قائم بھی کر لیا اس نے، تو بیٹی سے اب وہ اس کی جو بیٹی ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی نہیں ہے، اس کی اس عورت کی بیٹی ہے، تو اس سے اب وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں اہم مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مرد نے اپنی بیوی کی بیٹی کو، یعنی کہ جو بیٹی اپنے وہ ساتھ لائی تھی، اس نے اپنی بیوی کی بیٹی کو شہوت سے چھو لیا، تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ وہ بیوی جو وہ آئی تھی دوسری، اپنی بیٹی بھی ساتھ لائی تھی، تو ایسا اس نے اگر اس شوہر کی نیت خراب ہوئی یا کچھ بھی، اس نے اس کو پکڑ لیا، ہاتھ پکڑا یا شہوت سے چھو لیا، اسی طرح سے بس ہاتھ پکڑ کے، تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب وہ اس کے نکاح میں بھی نہیں رہے گی اور کبھی بھی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی دوبارہ، ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح دادی، نانی وغیرہ بھی حرام ہو گئی، یعنی کہ اس عورت کی جتنی بھی دادی، نانی، پھوپھی، خالہ، وہ سب اس پر حرام ہو جائیں گی، کیونکہ پھر مساہرت کا رشتہ
اس پہ قائم ہو جائے گا۔ اسی طرح زوجہ کی ماں، دادی اور نانی بھی اس پر حرام ہوتی ہیں۔ باپ دادا کی منکوحہ یعنی جن سے انہوں نے نکاح کیا ہے اس سے بھی وہ کوئی بیٹا چاہے یا باپ چاہے تو اس سے بھی نکاح نہیں۔ بیٹے پوتے کی بیویاں، سسر کسی بھی صورت میں بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی لیے سسر سے پردہ نہیں ہے، کیونکہ ان سے وہ جو ہے جب ایک دفعہ شادی ہو گئی چاہے وہ طلاق دے دے بیٹا، لیکن اب جو ہے سسر اس عورت سے یعنی اپنی بہو سے چاہے وہ اس کے رشتے میں رہی ہو یا نہ رہی ہو وہ نکاح کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا، اس لیے سسر سے پردہ بھی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو بھی غور سے سماعت کیجیے گا۔ اگر سسر نے بہو پر بری نظر ڈالی یا بہو نے سسر کو شہوت سے چھو لیا تو اس کا شوہر اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ دو صورتیں ہیں، سسر نے بہو پر بری نظر ڈالی یا بہو نے سسر کو شہوت سے چھو لیا، دونوں صورتوں میں شوہر جو ہے وہ اس پر حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس شوہر کے ساتھ رہے۔ شہوت کے ساتھ چھونے سے بھی حرمت ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ مرد کو انزال نہ ہو جائے۔ حرمت مصاہرت کے سبب نکاح ختم نہیں ہوتا تا وقت یہ کہ عدت جو ہوتی ہے وہ نہ گزر جائے، دوسرے شخص سے نکاح جائز نہیں، یعنی کہ جب تک نکاح جو ختم ہوا ہے وہ عدت تک قائم رہتا ہے۔ عدت گزر جائے گی، جیسے حرمت مصاہرت کے سبب کسی بھی ابھی تمام جو میں نے آپ کو بتایا مصاہرت کے جو رشتے ہیں ان میں جو مسائل بتائے اس کے سبب کوئی حرمت قائم ہو گئی اور پھر نکاح جو ہے وہ اسی وقت ختم نہیں ہوگا، عدت اس کو گزارنی ہوگی، جب تک عدت نہیں گزر جائے گی پھر وہ دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حرمت مصاہرت ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی زندہ ہو اور کم از کم 9 برس کی ہو، جو ابھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان میں زندہ ہونا لڑکی کا اور 9 برس کی ہونا ضروری ہے۔ پھر تیسری جو قسم تھی وہ تھی تعلق حق غیر، ٹھیک ہے۔ تعلق حق غیر کسے کہتے ہیں کہ دوسرے کی نکاح میں موجود عورت سے نکاح کرنا۔ اب جیسے ایسا ہوتا ہے کہ عام ہے، یہ بھی بہت سارے ہمارا معاشرے میں یہ چیز اللہ کی بنا عام ہو گئی ہے کہ ایک شوہر کی نکاح میں عورت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے سے جو ہے وہ ان کے تعلق قائم ہو جاتے ہیں، یا ان سے محبت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، یا پسندیدگی کا سلسلہ، یا کچھ اور ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ مرد جو دوسرے کی بیوی سے اس طرح کے تعلق رکھتا ہے تو اب وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے، اس سے طلاق ہوگی، عدت ہوگی، پھر وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں تعلق حق غیر۔ پھر نمبر 4 ہماری قسم ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ جہاں تک ابھی آپ کو بتایا ہے اس کو سماعت کر کے کوشش کریے، اپنے پاس لکھ لیجئے، اس کو پھر پڑھیے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مسائل رہیں، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں کہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان معاملات اگر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ پیش بھی آ گیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔